اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سنبھال کے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ فرماتے تھے خیر الناس من ينفع الناس یا خیر الناس انفعهم للناس. صرف مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے. ناس کا جملہ لائے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. صرف آپ نے کہا نہیں بلکہ آپ نے اس کو کر کے بتایا بھی. حالات ہے اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت نامناسب حالات ہے، خاص طور سے مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی میں بھی حالات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اخلاق برتے، سب کے ساتھ. نقصان پہنچانے والا ہے 100% پتہ ہے کہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص صفت بیان کی ہے
وہ آپ کے اخلاق کی بیان کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں. حالانکہ آپ نماز بھی پڑھتے تھے کہ آپ کی نماز کی تعریف نہیں ملے گی. آپ سجدہ بھی کرتے تھے لیکن آپ کے سجدے کی تعریف نہیں ملی. حج بھی کرتے تھے تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ بھی کرتے تھے, پیسہ بھی دیتے تھے. وہ چیزیں ہیں لیکن جو قرآن نے نمایاں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو, آپ اونچے اخلاق پر ہیں. حالات آتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. مکی زندگی میں تو بہت نامناسب حال آتا ہے, لیکن اچانک کا خیر. ایک جملہ یاد رکھنا, ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے صبح شام مانگا کرو. میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں یہ دعا صبح شام کی دعاؤں میں لکھی ہے کہ اللہم انی اسألک من فجاعت الخیر واعوذ بک من فجاعت الشر. اے اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دے اور اچانک کے شر سے میری حفاظت فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اہتمام سے اسے مانگتے تھے. اسی لیے مومن کا ہتھیار تو ہو گیا آپ لوگوں کے پاس یہاں پر احمد آباد میں ماشاءاللہ. اس میں صبح شام کی دعاؤں میں دعا میں نے داخل کی ہے اچانک کا خیر. چنانچہ مانگتے جاتے تھے اور اللہ اچانک کی خیر دیتا تھا اور اچانک کے شر سے اللہ حفاظت کرتا تھا. ہجرت کا وقت آیا تو صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پریشان تھے, کیا کریں. بہت الجھنی تھی. تو صدیق اکبر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت اب مجھ سے تو برداشت ہوتا نہیں, میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں. جب آدمی کو برداشت نہیں ہوتا تو آدمی کہتا ہے کہ میں تب جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہاں جاؤ گے؟ کہ جہاں سارے صحابہ گئے وہاں جاؤں گا, حبشہ. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, جاؤ. میں اچانک کا خیر سمجھا رہا ہوں. آدمی اچانک کا خیر مانگے تو اللہ اس کو اچانک کا خیر دیتا ہے. بیوی ڈھونڈ رہا تھا, اچانک اچھی بیوی مل گئی. ہے نا دیکھو جوان لوگ ہنستے ہیں, بیوی کا نام سنتے ہی جو ہے آدمی جو ہے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے. کوئی زمین کا ٹکڑا دیکھ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اچانک اچھا دے دیا. یہ ہوتا ہے. تو صدیق اکبر کو تو حضور نے اجازت دی. اچھا بھائی جاؤ. تو صدیق اکبر بھی اپنے گھر والوں کو لے کر یا جو بھی ہے وہ لے کر روانہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مکہ مکرمہ میں. آپ بھی کہتے تھے میں کہاں جاؤں, اور اوپر تو چلا گیا. باقی صحابی جو وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے سب. تو صدیق اکبر کہتے تھے کہ حضور نے جو ہمیں دعائیں سکھائی تھی وہ دعاؤں کے فائدے ہم نے دیکھے. کبھی بھی دعا مانگنے سے اکتاؤ مت, مانگتے رہو. کہ دعا میں اللہ تعالیٰ نے دعا اس میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بارہا سنا کہ بیٹا دعا مانگنے کی اللہ توفیق اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے دعا مانگنے کا توفیق نہیں دیتا. اس لیے مانگا کرو. قبول ہوتے ہمیں دکھائی دے نہ دے لیکن مانگو. مانگتے کہ اللہ سے مانگ رہے. اچانک کا خیر اے اللہ مجھے عطا فرما اور اچانک کے شر سے میری حفاظت فرما. مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اور پریشانیاں جو تھی وہ تمہارے سامنے ہیں. اور صدیق اکبر روانہ ہو گئے.
تو صدیق اکبر کہتے تھے میں تو روانہ ہو گیا حبشے کی طرف، اور راستے میں ایک آدمی ملا، ابو دغنا نام تھا اس کا، اور وہ تو کہاں جا رہے ہو؟ حبشہ۔ بھی کیوں؟ یہ کہا مکہ میں رہنا، کیا کریں مکہ میں رہ کر، میں تو حبشہ جا رہا ہوں۔ سارے ساتھی گئے، نہیں 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 نہیں، تم چلو میرے ساتھ مکہ۔ یہ اسباب بناتا ہے اللہ۔ انسان سوچتا ہے میں کرتا ہوں، وہ آپ نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا، وہ اللہ اسباب بناتا ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے خیریں آ رہی ہیں اور کون سے شر سے اللہ بچا رہا ہے۔ میری ذمہ داری پر چلو، یہ وہ دغنا نے کہا۔ بڑا آدمی تھا۔ جب واپس آئے تو مکہ والوں نے دیکھا کہ بھی ابو بکر تو آ گئے، مکہ والے خوش ہو رہے ہیں کہ چلو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، بھی یہ تو گیا تھا لیکن یہ تو آ گئے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے آدھے راستے تک کا سفر کر لیا انہوں نے حبشہ کا، اور یہ دغنا انہیں وہاں سے واپس لایا۔ کبھی میری حفاظت میں آ جاؤ، تم طواف کرو یار ہو۔ مکہ والے آئے، تم کیا لائے اس آدمی کو، بڑی مشکل سے تو گئے یہاں سے، نہیں بھی میری پناہ میں ہی ہے۔ اچھا اس سے بات کرو کہ جو ہے وہ حرم میں نماز نہ پڑھے، اور اگر حرم میں نماز مت پڑھنا، ٹھیک نہیں پڑھیں گے بھائی، قرآن بھی مت پڑھنا حرم شریف میں، نہیں پڑھیں گے بھائی، اپنے گھر میں جو کرنا ہے کرنا۔ صدیق اکبر نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی، مکان تو تھا ہی ان کا، اور مسجد بنا کر جو وہی نماز پڑھتے، وہی قرآن پڑھتے صدیق اکبر۔ لیکن قرآن میں اللہ نے کشش رکھی ہے، ذاتی حسن ہے قرآن شریف۔ وہ پڑھتے تھے تو مکہ والے جو ہے وہ جھرمٹ آ کر سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ مکہ والوں نے کہا ارے یہ تو گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھتا ہے، تو بھی لوگ آتے ہیں اس کے پاس۔ ابو دغنا کو بلا کر کہا بھی تو اپنی پناہ ہٹا لو تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ ابو دغنا نے کہا ابو بکر تم یہاں مت پڑھنے بھی، میں تو جو ہے یا قرآن پڑھوں گا یا نماز پڑھوں گا، اور مجھے تمہاری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اور صدیق اکبر نے اپنا کام شروع کیا۔ اتنے نے ہجرت کی باتیں شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہی کچھ آ رہی ہے کہ میں ہم ہجرت کریں گے، اچانک کیا خیر سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں چھوٹی سی تھی، حضرت عائشہ چھوٹی، حضرت اسما بڑی، حضرت فاطمہ بھی بڑی، حضرت عائشہ جو ہے حضرت فاطمہ سے بھی چھوٹی اور حضرت اسما سے بھی چھوٹی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں چھوٹی سی تھی، کھیلتی تھی آنگن میں۔ دوپہر کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے، جبکہ حضور کے آنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ یہ بچیاں کون ہیں؟ صدیق اکبر سے حضور نے کہا بھی یہ کون ہے؟ تو آپ صدیق اکبر نے کہا میری دو بیٹیاں ہیں، بھی میں پرائیویٹ بات کرنے آیا ہوں، پر ان کو ہٹا دو یہاں سے، کسی اور کمرے میں چلی جائیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا بچیوں وہاں چلے جاؤ۔ پھر صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں تھی، میری بچیاں ہیں، بات کہی جائے گی نہیں، کچھ نہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی میں چھوٹی سی تھی لیکن دماغ تیز تھا، اور میں نے سنا، یہ بعد میں قصہ سناتی تھی حضرت عائشہ، جب حضور سے نکاح ہو گیا، زندگی گزرنے لگی تو بچپن کی بات یاد آتی ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا ہمیں کرنے کا کہا ہے، اور 2-3 جگہ ہمیں بتائی ہے، بحرین چلے جاؤ،
शाम इसमें बहरीन चले जाओ, मदीना चले जाओ, हबशा चले जाओ, ये 2-4 जगह ऐसी इख्तियार दिया है हमें, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, जहाँ जाना है आपको जाओ। मैंने मदीना मुनव्वरा जाने को पसंद किया है। और फिर मैंने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला मेरे साथ किसको लूं, अकेला सफर करूं तो किसको लूं? तो जिब्रील ने आकर कहा अबू बकर को साथ ले। ये अचानक का खैर मिला। तो आयशा कहती है जब हुजूर ने जुमला कहा कि वही आई है कि अबू बकर को साथ ले लो, तो मेरे अब्बा हिचकियां मार कर रोने लगे, हिचकियां मार। मैं छोटी सी थी, मैं सोचने लगी कि अरे अब्बा क्यों रो रहे हैं, क्या मसला है यार, कोई बात तो ऐसी हुई नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो खुशी का रोना था कि अचानक का खैर मिला इनको। तो सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत मैं ऊँटनियाँ तैयार करूं? आपने फरमाया हाँ 2 ऊँटनियाँ तैयार करो, लेकिन किसी को पता नहीं चले। हजरत 2 ऊँटनी, जो 2 टिकट के पैसे मैं दूंगा, ये 2 टिकट के पैसे मैं दूंगा। आपने फरमाया ये हिजरत है, मेरा भी मान लगे, ये नहीं है कि सिर्फ आपका मान लगे, मेरी उठने का मैं, तुम्हारी उठने का तुम, और हर आदमी अपनी जान और माल को लगाए। अचानक की खैरें याद रखना, कुर्बानी देगा आदमी। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर बहुत शफीक थे। हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं, नाम के दर्जे तक हम पहचानते, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हुजूर का हक अदा कर लिया, ऐसा नहीं। नमाज पढ़ ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा कर लिया। जो कुर्बानी थी, जो शफकत थी, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें बताई। ये कहा कि तुम जो है हमेशा अल्लाह का फजल मांगा करो, अल्लाह की रज़ामंदी मांगा करो। ये सहाबा की खास सिफत थी। यब्तगून फदलन मिन अल्लाहि व रिदवान, खास सिफत, अल्लाह का फजल मिल गया, अल्लाह की रज़ामंदी मिल गई, सब कुछ मिल गया, ये आदमी कभी नाकाम नहीं होगा। अब हिजरत के सफर में भी, यानी अब मैं किस्से कितने सुनाऊं, हिजरत के सफर में 24 किस्से हुए। कितने किस्से भाई? 24। 4 बड़े बड़े किस्से हुए, उम्मे माबद का, और मुआना 2 डाकुओं का, और सुराका इब्न मालिक का, और बुरैदा असलमी का। ये 4 बड़े बड़े किस्से हैं जो आमतौर से मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने लिखे हैं, लेकिन 20 और हैं जो दूसरे मुअर्रिखीन ने लिखे हैं। थोड़ा तो ये हुआ, ये जिन्नत का किस्सा हुआ, ये सांप का किस्सा हुआ, ये हुआ सारा। लेकिन हर जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात बताई। क्या बताई? अखलाक। अखलाक। 2 डाकू मिल गए रास्ते में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से कहा कि देखो हमें जाना है मदीना मुनव्वरा, कोई आदमी तय करो कि जो हमें लेकर चले, लेकिन जो आम सड़क है उससे नहीं, अंदर वाले रास्ते से, ताकि किसी को पता न चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम जो तो सिद्दीक़ अकबर ने अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ित आदमी था, बेईमान, तो उससे भाव तो कर लिया तो हमें लेकर चल, लेकिन ऐसे रास्ते से लेकर चलना कि जहां कोई हमें देखे नहीं, पहाड़ियां 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 पहाड़ियां, वहां से लेकर चलना हमें। तो उसने कहा ठीक है, मेरी 3 शर्तें हैं। उसने कहा एक शर्त तो ये है कि